اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نساء کا آخری رکوع پڑھ لیتے ہیں، 24واں رکوع، چھٹا سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ ہرگز آر نہ سمجھے گا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اللہ کا بندہ اور نہ ہی مقرب فرشتے اس بات کو آر سمجھتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ جسے اس بات میں آر ہو کہ اس کو اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی اور وہ متکبر ہو تو اللہ جلد ہی جمع کرے گا ان سب کو اپنے ہاں۔ یعنی پیچھے جو ہم پوری ڈسکشن پڑھتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی برگزیدگی کا ذکر بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کی والدہ کا ذکر کیا کہ جی یہ بہت ہی برگزیدہ اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ رہے ہیں، حالانکہ بڑے کھلے موضوع اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، ان کی والدہ کے ساتھ کھلے موضوع ہوئے جو کہ ورڈ اوور پوری کائنات میں ایک ہی مثال ہے۔ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح ایک فرشتے کا کلام ہونا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جانا، اور ان کے یعنی ایکسیپشنل کیس ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی مثال ہے ایسی۔ حضور سیدہ مریم علیہ السلام کا مرتبہ بہت بہت عالیشان اور بڑا یونیک ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ، ہم نے بھیجا مریم کی طرف جو ایک روح تھی اور ان کی طرف، اور پس ایمان لاؤ اللہ پر اور ان کے رسولوں پر، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں روح القدس کا، جن کو عرف عام میں مسلمانوں میں جو بالکل رائج ہے بات، اور اس میں مان لینے میں کوئی حل نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو جیسے کہ وہ بھیجے جاتے رہے انبیاء علیہ السلام کی طرف، رسول و پیغمبروں کی طرف، سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف بھی بالکل ایسے ہی بھیجا گیا ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اندیا بھیجا کہ جی ایسے ہی ہوگا کہ تمہارے اولاد ہوگی۔ وہ ڈائلاگ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو انہوں نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا وہ بہت پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، کئی جگہ ذکر ہے قرآن شریف میں۔ اب وہ اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو ایک پرائرٹی دے دی، ان کا بت بنایا گیا، اور مدر میری کے نام سے یا کوئین میری کے نام سے بہت کچھ عیسائیوں میں رائج ہو گیا۔ In the name of the Father and the Son and the Holy Ghost، بالکل وہ اب پڑھتے ایسے، ہولی گوسٹ سے مراد جبرائیل علیہ السلام بھی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام میں چونکہ وہ روح پھونکی گئی ہے اس لیے ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ برگزیدگی میں دونوں بالکل متماثل ہیں، ان میں اب ان کو کوئی فرق نہیں لگتا۔ تو یہ تثلیث کا جو ہے کہ جی تین خداؤں کو ماننا، یہ اسی طرح مانتے ہیں کہ دس از دی ہولی فیملی، ہولی فیملی، یہ میاں بیوی ہیں اور ان کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک ہولی فیملی ہے، تو تثلیث ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ بالکل ایسے ہی برگزیدہ اتنا مانتے ہیں کہ جیسے اس میں کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے میں فرق ہی کوئی نہیں رہا۔ تو اس طرح گڈمٹ عقیدے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی کیا اس بات میں آپ نے پیچھے سبق میں پڑھا کیا فرمایا، لا تغلوا فی دینکم، یہ جو آگے بڑھتے ہو حد سے یا پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ ایک گروہ نے کہا جی بالکل یہ جھوٹا تھا، ہم نے تو اس کو تولی دے دی، بنی اسرائیل کی ایک قوم میں تھے تو یہودیوں نے تو یہ کہہ دیا۔ بنی اسرائیل کا جو دوسرا گروپ پیدا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ تو he is the promised Messiah, he is the son of God، وہ وہاں بڑھ گیا آگے۔ جو اصل بات تھی وہ وہی بات ہے، اب آپ پڑھ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو اس بات میں کوئی آر نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی کمزوری کا شائبہ نہیں ان کو ہوتا کہ جی میری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی اگر میں کہوں جی میں اللہ کا بیٹا نہیں، تو میری ویلیو ڈاؤن نہیں ہوتی اس میں تو اللہ کا بندہ ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، یہی میری عزت ہے۔ میں اس بات کو بہت اس لیے تھوڑا سا الیبوریٹ زیادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلمانوں میں بھی یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے بارے میں بہت سارے ایکسیپشنل باتیں، ایکسٹرا آرڈنری باتیں مشہور کی گئیں کہ شاید ہم اس طرح ان کی عزت و توقیر میں، بڑائی بزرگی میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ باتیں بعد میں باؤنس ہو گئی، نقصان اس کا ہی ہوا، باؤنس ہو گئی بات، قرآن شریف کے وہ مخالف بن گئی، وہ کام خراب ہو گیا۔ تو کرنا نہیں چاہیے، وجہ نہیں ہوتی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبارک کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ عطا کر دیا سو کر دیا. اب اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ملا کو یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم جو ہے اس کو ذرا مضبوط جتھے کے طور پہ آ جائیں اور سپورٹ کر لیں. اللہ اور اللہ کے رسول کو کسی ملا کی ضرورت نہیں. نہ ہی اللہ کا رسول خطرے میں اور نہ ہی اللہ کا دین خطرے میں. خطرے میں صرف مولوی کی ذات ہوتی ہے ہمیشہ سے. تو بہرحال یہ ہر عقیدے میں، ہر اسکول آف تھاٹ میں، ہر مذہب میں، ہر دین میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، دنیا کے ہر مذہب میں ملا ازم بہت ہوتا ہے. یہ یہودیوں میں بھی تھا. مفتی فتوے دینے والے اور بڑی شد و مت کے ساتھ تورات کی تلاوت کرنے والے، بڑی آوازیں نکال کے. یہ بڑی مشہور مثال ہے. میں بائبل آپ کو سناؤں، آپ کو بات سمجھ آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب وہ ان کی میٹنگ ہوئی، ان کے بڑے بڑے مفتیان اعظم جیسے بیٹھے یہودیوں کے، بنی اسرائیل، اور عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ڈیبیٹ کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو درس دیا. تو بڑی بڑی آیتیں انہوں نے تورات کی سنائی اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ تم بہت خوبصورت پڑھتے ہو، تورات کی تلاوت بہت خوبصورت کرتے ہو اور بالکل قریب ہے کہ تم بالکل اللہ کی جنت کے حقدار ہو. بالکل ٹھیک بات. بس اگر اس پہ عمل بھی کرو، جو لکھا ہے اس پہ عمل بھی کرو. تو عمل کرنا وہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دینی پڑتی ہے. اس میں عزت و توقیر بڑی مین چیز ہے کہ اگر میں سچ ہی کہوں تو پھر میری ویلیو تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی. اگر میں کہوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولی الامر منکم، جیسے یہ صوفیزم میں بہت اس بات کو نا، صوفیزم میں مطلب صوفیہ کرام نے نہیں، لیکن جو بعد میں دکان کھولنی تھی جنہوں نے وہ اس کو ٹیک لگا کے ہے کہ جی اولی الامر منکم، جو تم میں سے ہیں وہ ہم ہیں. صوفیہ کرام اور بزرگان دین اور خاص طور پہ ان کے چیلے چاٹے جو بیٹھے ہیں نا، گدی نشین سجادے، یہ وہ خود ساختہ خلیفے، خود ساختہ پیر صاحب، ان کو وہ اولی الامر منکم بہت کیش کرانا تھا. اگر وہ یہ بتا دیں کہ جی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں اولی الامر کی بات میں کوئی شک ہو تو چھوڑ دو اور آ جاؤ واپس اللہ اور اللہ کے رسول کے، تو تیری تو گدی گر گئی بھائی، تیری دکان تو بند ہو گئی، تو معاملہ ہو گیا خراب. تو وہ یہ بات چھپا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا پیر میلی اکھنا ویکھی ہے، پتہ نہیں کیا نہیں تو مر جاوے، پتہ نہیں کسی اور دردہ ہو کے. وہ سنا ہوگا نا آپ نے، ہمارے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہ ادھر پنجاب میں. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو آداب مرشدی ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس، اور بہت سارے تو اپنی دکان کہ جی اپنی عزت و جھوٹی بچانے کے لیے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جو باتیں ریلیٹ کی گئی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہولی فیملی بناؤ، ہولی فیملی. اب باقی تو ہے نہیں، مطلب اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات کہی نہیں جا سکتی کہ ہی از اے پارٹ آف فیملی، فیملی ممبر. اب موسیٰ کلیم اللہ کا ایک بھائی، ایک نام ہے بنی اسرائیل میں اور رہتی دنیا تک مسلمانوں میں بڑا عزت و توقیر ہے. حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے برگزیدہ رسول گزرے بھائی، کمال ہے. اب ان سے اگر بڑی پرسنالٹی لانی ہے تو ہی شوڈ بی دا سن آف گاڈ. اور ان کی جو والدہ ہے وہ تو آبویسلی وہ بیگم ہوگی بھائی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو برگزیدگی شو کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود عیسیٰ کو تو اس میں کوئی آر ہے نہیں کہ وہ کہے جی میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ جو مرتبہ بندگی کا دیا ہے، اس کا شعور اگر تمہیں ہو تو پتہ چلے کہ یہ عزت و توقیر زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہیں کسی جگہ انگیج کیا جاتا ہے قرآن شریف میں، ہم نے رک کے بہت اس کو ڈسکس کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انگیج کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو آپ قرآن کے خلاف کریں. ہم رعایت کرنے والے نہیں ہیں کسی کے ساتھ بھی، نہ آپ کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ. قرآن شریف نازل ہو چکا ہے، اس کے مطابق آپ کو فیصلہ سنانا ہے. پچھلے سبقوں میں پڑھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ازلی محبت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اپنے لاڈلے اور اپنے پیارے کو، جو اپنے محبوب کو، ہم کوئی بالکل غلط قدم تو اٹھانے ہی نہیں دیں گے، کسی کی بھی پیروی میں یا کسی کی بھی باتوں میں نہیں آنے دیں گے. ایسا نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد بار قرآن شریف میں آ گیا کہ آپ ایک سادہ طبیعت ہیں اور لوگوں کی بات کو جلدی سچ مان لیتے ہیں، کیونکہ چونکہ آپ خود سچے ہیں. تو سچے کی صرف یہی ہوتی ہے، سچ بولنے والا تو دوسرے کو بھی کہتا ہے یہ سچ ہی بول رہا ہوگا. وہ شک میں جب مبتلا ہونے کے عادی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز میں شک کرتے ہیں. جن لوگوں کے اپنے شک نکل جاتے ہیں وہ کسی پہ شک نہیں کرتے.
وہ بالکل بولڈ ہو جاتے ہیں. اب میں نے اس میں کئی مثالیں دی ہیں, وہ ٹاپک بدل جاتا ہے, لیکن ہمارے کچھ دوستوں کا ایک گروہ ہے, یہ چھوٹا سا جو ہمارا گروہ ہے, میں کسی دوست سے کوئی بات نہیں چھپاتا. مطلب دینی, دنیاوی, مذہبی, گھر کے معاملات, فیملی میٹرز, بچہ بچی, بیگم, شوہر, سب کھلا پڑا ہے بالکل, کسی کو سب کو پتا ہے. نہ میں اس میں غلط بیانی کرتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جی مجھے اپنے اس گروہ میں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے, چھپنے کی ضرورت کیا ہے. یہ اچھی طرح سے بالکل ہمارے ایک ہم ذہن لوگ ہیں, ہم خیال لوگ ہیں, ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے اندر چل رہی ہے وہ ویسے ہی دوسرے تک پہنچ رہی ہے, ہم کیا چلاکی کر لیں گے جھوٹ بول کر. دوسرے کو پتا ہے بول جھوٹ رہا ہے بھائی, پتا ہمیں ہے, لیکن چلو کرو, کہو, ضرورت نہیں. یہ جب ایک گروہ مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ کو عادت پڑ جاتی ہے اعتبار کرنے کی. آپ ہر بات پہ اعتبار کرتے ہیں کہ بھائی فلاں نے, زید نے, بکر نے کوئی بات کی, ٹھیک کہی ہوگی, سچ بولا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے, سب سے اعلیٰ مثال, سب سے افضل و برتر, جن سے رہتی دنیا تک ساری دنیا, یہ سارے جہان سیکھے گا کہ شک شبے کی باتیں نہیں کرنی. سیدھی سادی طبیعت کی جو ہستیاں ہوتی ہیں وہ یقین اور اعتبار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو انگیج کیا کہ آپ کی نرمی کا فائدہ نہ اٹھائیں یہ لوگ, یہ اتباع نفس کرنے والے لوگ ہیں, آپ کی نرم مزاجی کا فائدہ نہ اٹھا لیں. ہم نے آپ کے قلب مبارک کو اس لیے نرم رکھا ہے کہ ہم اس پہ کتاب نازل کر رہے ہیں, قرآن شریف, تو وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو ہم اس لیے آپ کو کسی دوسرے ٹریک پہ چڑھنے ہی نہیں دے سکتے جو کہ نافرمانوں کا ہو, اور یہ نافرمان جو آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی درمیان کا کوئی راستہ نکال لو, تو آپ بتا دیں درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے شدید ازلی محبت کا اظہار. اپنے لاڈلے اور پیارے کو آپ ایسے ہی انگیج کرتے ہیں. تو یہ بندگی جو ہے یہ تو اتنا اعلیٰ و عرفہ انعاموں میں سے انعام ہے. رسالت, نبوت, مسیح بنا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمول کیا جانا کسی کو. لیکن اس میں سب سے ایکسیپشنل جو مرتبہ ہے وہ بندگی کا ہے, اور وہ اس بات کو بڑے قرآن شریف بھرا پڑا ہے, انبیاء علیہ السلام کے فرامین بھرے پڑے جو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, اے رسول نے بتا دے میں اللہ کا بندہ ہوں. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو اس بات کو سمجھے کہ میں صرف اللہ کا غلام ہوں, صرف اللہ کا غلام, میں کسی کا غلام نہیں. میں نے پچھلے سبق میں ایک بات کی ہے, بحیثیت مسلمان جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کو برحق بالکل مان لیتے ہیں کہ جی اب دوسرا کوئی راستہ نہیں, قرآن شریف ہماری کتاب ہے, آپ اب کسی کے غلام ہو ہی نہیں سکتے, آپ صرف اللہ کی غلامی کریں گے. حکومتی نظام بن جائے گا جس کے اندر ایک روٹین کے ساتھ کام چلیں گے, کچھ لا اینڈ آرڈرز آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بنیں گے, کانسنٹ ہوگا سب کا اس کے اندر. یہ نہیں ہوگا کہ جی میری مرضی کے خلاف ہی کچھ قوانین بن گئے اور انسانیت کے خلاف ہو گئے اور اصول کے خلاف ہو گئے. بالکل بدماشی ہوگی, وہ کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. مسلم اسٹیٹ جو ہوگی, میں آپ کو اس کی مثال سناتا ہوں, میں آپ کو بڑی سچ مثال سناتا ہوں. حضور پرنور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بالکل ایسا ہی سوال ہوا. بڑی بڑی سمجھ لینے والی بات ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بھرے مجمع میں ممبر پر بیٹھ کر, جمعے کا خطبہ غالباً تھا, اور آپ نے پوچھا کہ اگر عمر غلط راستے پہ چلے تو کیا کرو گے. سیدنا عمر کا بڑا روب تھا, معمولی ہستی کا نام نہیں میں لے رہا, بڑے روب تاب والے, بہت امیر المومنین میں بہت روب تاب. ایک عام سے مذکور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تلوار کی نوک سے سیدھا کر دیں گے, تلوار ہمارے پاس بھی موجود ہے, ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سیدنا عمر فاروق نے اس بات کا برا نہیں بنایا, میں نے کہا کہ تم ہو سچے ایمان والے لوگ, تم پہ تو اعتبار ہے, تم ہی تو ٹھیک لوگ کہ تم اپنے رہبر کو بھی برا نہیں ہونے دو. میں نے کہا ٹیڑھا ہونے دیتے ہیں ہم تمہیں, ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا, ورنہ تم کیا اونٹ چراتے تھے, تم تو رسالت مآب کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہو, تب تو ہم تمہیں مانتے ہیں, تب تو ہم نے تمہیں خلیفہ مانا کہ جی ہاں تم ہمارے اندر معتبر ہو. تمہارا معتبر ہونا تمہارا ایمان ہے, اگر ایمان چھوڑ دو گے پھر تمہارا معتبر ہونا ختم ہو گیا. لوگ بولتے تھے, لوگوں میں حوصلہ تھا, کھڑے ہو کے خلیفہ وقت کے خلاف بھی بات کر سکتے تھے, 1 on 1 بالکل منہ پر, ڈرنا ڈرنا بند تھا. بعد میں ڈراوے دھمکاوے دھمکیوں کا دور شروع ہوا, کسی کو
रुपए पैसे से चुप कराया गया, किसी को तलवार की नोक से, किसी को बीवी और बेटी उठा ली, बेटा उठा लिया। ये तारीख फिर मिली 3 4 5 ग्रोह जब मिले। सैयदना उमर के दौर में बहुत फैला है ना, ईरान भी आ गया, तो मिस्र भी आ गया, तो इराक भी आ गया, रोम तक जा रही है सल्तनत। आपको क्या लगता है कि साजिशी बीच में नहीं थे? बहुत बड़ी तादाद में साजिशी मौजूद थे जिन्होंने मसलहतन इस्लाम भी कबूल कर रखा था, और कुछ ने तो किया ही नहीं था। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम सिर्फ जिजिया देंगे, हम सिर्फ खराज देंगे, हम सिर्फ एक टैक्स देंगे गैर मुस्लिमों के ऊपर जो लगा दिया जाता है कि जी आपका भी, क्योंकि मुसलमान तो ज़कात देते हैं, तो उससे डेवलपमेंट का काम होता है, उससे सड़कें बनती हैं, उससे पुल बनते हैं, उससे राहदारियाँ बनती हैं, पानी का इंतजाम, बेशुमार काम होते हैं डेवलपमेंट के। गैर मुस्लिम जो होगा वो भी एक टैक्स देगा। तो उन्होंने दे दिया, लेकिन साजिश करनी नहीं छोड़ी बहुत बड़े ग्रोह ने, जिसको बहुत बाद में आपने देखा इस्लामी सल्तनत में बहुत सारे इंतशार हुए। सैयदना उमर फारूक की शहादत हो गई, सैयदना उस्मान गनी की शहादत हो गई, और यानी जुल्म दर जुल्म हुजूर पुरनूर सैयदना मौला अली के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। यानी साजिश इतनी कामयाब हुई, बदमाशी इतनी कामयाब कि उनके ऊपर इल्जाम धर दिया कि जी इनकी वजह से हुआ है। ये बहुत 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 खराबी पैदा कर दी गई। ये तीसरे ग्रोह होते हैं साजिशी ग्रोह। चुप कराने का तरीका बनाया गया, तो बोला ही कोई नहीं। सैयदना उस्मान गनी की शहादत हुई, चुप। सैयदना अली की शहादत हो गई, चुप। खड़े ही नहीं हुए लोग, कोई एजुटेशन नहीं, कोई शोर शराबा ही नहीं। बड़ी मुश्किल के साथ वो तदफीन की जाती है, बहुत सीक्रेट अंदाज में, हसनैन करीमैन लेकर जाते हैं। सैयदना इमाम हसन की विशाल हो जाता है, सैयदना इमाम हुसैन की इंतहाई बेदर्दी से शहादत कर दी जाती है। कौम बोलती ही नहीं, या डरे हुए होते हैं या लालच में होते हैं। ये एक दिन में नहीं होता, ये बाकायदा एक प्लान करके ना, जो एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स हैं ये हमेशा ये करते हैं कि अवाम में या तो डर पैदा करो या लालच पैदा करो। अब डर पैदा करने की कई तरीके हैं। हराम की चाट लगाई जाती है सबसे पहले। दिल कमजोर होते कैसे? हराम की चाट लगाई जाती है, हराम चीजें राइज कर दी जाती है कि जी ये कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मकरू चीजें, चलो कहते हैं हराम तो लिखा हुआ नहीं ना, मकरू होगा बस, ठीक है, कोई बात नहीं, इस्तेमाल करें। किसी का हक मार लिया, ठीक है, ये असूल था, हम अपना उधर लेते, यानी मसलहतें ढोक दी जाए बीच में। इसके अंदर होता जाता है कि जी एक जनरेशन जब ऐसी निकल जाए ना, एक जनरेशन 10-20 साल ऐसे गुजर जाए, अगली जनरेशन को कोई डिक्टेशन की जरूरत नहीं, वो पैदा ही ऐसी होती है, और उसने खाया ही, खमीर नुत्फा ही वही होता है। बुज़दिल पैदा होते हैं और डरते हैं, वो मसलहत की बात करते हैं कि जी इस वक्त जंग ना करो, रोला पै जाएगा, वो हुआ तो बात ही कहीं निकल जाती है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब्दुल्ला होना जो है, अल्लाह का बंदा होना, क्या बात है, क्या बात है कि वो गुलामी करेगा सिर्फ अल्लाह की, किसी की गुलामी नहीं करेगा। जब ये बात पैदा हो जाए, आपके अंदर से बुज़दिली का खौफ निकल जाता है, आपका दिल मजबूत हो जाता है, आप डरते ही नहीं है कुछ हो जाए। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपकी गर्दन उड़ाई जा सकती है, आपकी फैमिली को जिंदा जलाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप जब नेट खोलेंगे, टीवी दाएं बाएं आगे पीछे, किताब अजाब सवाब जो खोल लेना इस वक्त, उसके अंदर आपको मौत जो है, डेथ, ये एक विलन कैरेक्टर करके मिलता है। मौत ये एक बड़ी बुरी चीज है, विलन है ये, आपकी जिंदगी को खत्म करने वाला। इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, कुरान शरीफ की जहां जहां भी आयतें आई हैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला के नजदीक जिंदगी और मौत कोई मतलब नहीं रखती। किसी को जिंदा कर दिया जाना, किसी को मौत दे देना, उठाकर खड़ा कर देना, अल्लाह ताला के लिए कोई बात नहीं। बंदों को भी यही कहा गया कि इसको बहुत ज्यादा वैल्यू मत दें। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत एक बराबर है हमारे नजदीक। लम यकुन शैय्यन मज़कूरा से हम जब तुम्हें उठाते हैं दोबारा उठा लाएंगे, और फिर अजली अबदी जिंदगी होगी, चाहे जन्नत की है चाहे जहन्नम की, अजली अबदी जिंदगी होगी तुम्हारी, है कोई बात नहीं। ये एक तुम्हारा इंटरवल आता है जब हम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत करके तुम्हें इंटरवल से गुजारते हैं, वो एक है, दैट इज ऑल। ये इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इतना गमगीन एटीट्यूड कुल जमाने में फैलाया गया कि मौत बड़ी अजीब बुरी चीज है, कोई मर जाए तो कैसे भां भां करके रोना चाहिए, इतना गम, मेरी जिंदगी खत्म, मैं लुट गई, मैं पिट गई, वो औरतें तो बैन करना शुरू कर दें, है नहीं।
یہ قرآن شریف کا ٹاپک ہے باقاعدہ، یہ بنیادوں میں سے بنیاد ہے کہ یہ زندگی اور موت کے اوپر کوئی اتنا زیادہ سنجیدگی نہ لینا. یہ ہم نے لکھ رکھی ہے. جب وقت آ جائے گا زندگی ہوگی، جب وقت آ جائے گا موت ہوگی، روح نکل جائے گی، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے. تمہارے جھاڑ پھونک کرنے والے کھڑے ہوں گے پاس، لیکن ہم کہتے ہیں کہ روک کر دکھا دو، پھر روح کا نکالا جانا، قبض کیا جانا، روک کر دکھا دو. یہ کانسیپٹ جب آپ کو پیدا ہو کہ زندگی سے پیار اور موت کا ڈر، جو بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے، یہ خبیث کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں جی، بڑے محبوب. تو انہیں کہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے آؤ موت کی تمنا کرو، آ جاؤ. نہیں، تم تو کہتے ہو ہماری 1000 سال زندگی ہو، موت سے ڈرتے ہو. تم بنیادی طور پہ بزدل ہو. ایک عارضی چیز جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ختم ہوتی دیکھ چکے ہو. اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ دادا کو دفنا چکے ہو، کبھی بیویوں کو، کبھی بیٹوں کو، کبھی بیٹیوں کو دفنا چکے ہو. اپنے چھوٹے بڑے دیکھ چکے ہو، مر ہی جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود تم جو سمجھتے ہو کہ ہماری زندگی ختم ہونے والی نہیں، ہماری زندگی ہمیشہ کی ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. جنازے میں لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، موبائل ہے، جنازہ پڑھے عمران خان نے پیا کر دیتے، نواز شریف، سیاست چل پڑتی ہے. لین دین کے بعد کہانی دوسرا تیسرا سگریٹ چل پڑتی ہے. وہ ادھر دیہات کی طرف ہم جائیں نا تو میں تو ایک دو دفعہ گیا ہوں، لیکن ہمارے دوست جاتے ہیں بہت، وہ کہتے ہیں کہ جی پروٹوکول الگ ہوتا ہے. سیاسی ٹائپ کے لوگ ہیں نا، گاڑیاں آ رہی ہیں، گن بردار کھڑے ہیں، صاحب نکل رہے ہیں، کالی کالی گاڑیاں، اور 5-5 6-6 کروڑ 10-10 کروڑ کی گاڑی بھائی، اور پتہ نہیں کتنی ہے، فوجیں آ رہی ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا اسلحہ اٹھا رکھا ہے جدید قسم کا. یہ جنازوں میں اس وقت شمولیت ہے صرف اس لیے کہ لوگوں میں ملے اور لوگوں کو بتائیں ہمارے گارڈ زیادہ تھے. تو باہر زندگی اور موت یہ بزدلی کے آئٹمز ہیں. آپ جب ان سب کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے. بات ختم. آپ اس بات کا اعلان ایک عقیدہ کر لیتے ہیں مضبوط کہ میری زندگی اور موت کا کوئی مطلب نہیں، میرا آنا اور جانا کوئی مطلب نہیں رکھتا، سارے ہی آئے اور سارے ہی چلے جائیں گے. قد خلت من قبل وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل. قرآن شریف میں آیت کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں. قد خلت من قبل الرسول، ان سے آنے والے رسول پہلے گزر چکے ہیں بہت سارے. کوئی انوکھی بات نہیں. اس میں دونوں مطلب ہیں کہ رسالت کا جو ایک بہت طویل سلسلہ چلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تشریف لائے ہیں، ان کی برگزیدگی میں کیوں شک ہے. دوسری بات کہ پیچھے بھی وصال ہوا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو جانا ایک دن. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی، اور قرآن شریف میں بھی آ گیا کہ اگر یہ رسول وصال پا جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں تو کیا مسلمانوں، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ نہیں. یہی بات حضور پرنور سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر دہرائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے سے، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو میں ابو بکر کہتا ہوں کہ ہاں ان کا وصال ہو گیا. اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو ابد الآباد ہے، قائم دائم، زندگی موت کا دینے والا مختار مالک موجود ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھا چکے ہیں، دین قرآن شریف تمہارے بیچ میں چھوڑ کر گئے، کرو عبادت، آ جاؤ دین کی طرف. لوگوں کو بالکل کنوینس کیا اس بات میں، بالکل یس کیا، ایگری کیا. انہوں نے کہا کہ جی غم منانے کا وقت نہیں ہے، رسولوں پیغمبروں کو تو غم منانے کی بات ہی نہیں ہے، ہم تو کسی کا بھی غم منانے کے وہ نہیں ہو. ماتم منانے بیٹھ جائے، صفے ماتم بیٹھ جائے، پوری بچ گئی، چادر بچ گئی، کل ہو رہے ہیں تو 40واں ہو رہا ہے تو 10واں ہو رہا ہے تو جمعرات ہو رہی ہے تو ہفتہ ہو رہا ہے تو اتوار ہو رہی ہے. کوئی بدماشی کسی صحابی نے نہیں کی، کہیں سے کوئی ثابت نہیں کی. صحابہ کرام بیٹھ گئے. بعد میں آنے والے دکاندار، کیونکہ وہ بھوکے مر رہے ہوتے تھے مسجدوں کے ملے، انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں تو دکان کھولو، کوئی تو ہمیں بلائے، ورنہ ہم تو سارے نماز پڑھا کے بھوکے مر جائیں گے. کہیں سے روٹی کا تو بندوبست. وہاں سے شروع ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کا کوئی غم منایا، کوئی مثال ایک بھی نہیں دور دور سے ملتی. ہاں اہل تشیعوں نے کچھ نکال رکھی ہیں تو بڑی کچی ہیں، خود ہی باؤنس ہو جاتی ہیں، وہ اس پہ بحث میں نہیں جاتے. تو بندہ ہونا بڑی بات ہے. تو حضور سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہیں ہمارا بندہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اور برگزیدہ جو رسول ہوتے ہیں، اپنا برگزیدہ جو وللملائکۃ المقربون، ملائکۃ المقربون بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی بندگی جو ہے، بندہ بشر ہونا کیا بات ہے، جانتے ہیں اس بات کو.
وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. جس سے آر ہو اس بات میں کہ ہمارا بندہ نہیں، تو جمع تو اس کو بھی ہم کر لیں گے عنقریب، سب کو ہی جمع کر لیں گے. پھر جاؤ گے کدھر بھاگ کر؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ان کو پورا اجر دیں گے، ان کا پورا ایفائے عہد ہو جائے گا. فَيُوَفِّيهِمْ، ہاں تو وفا بھی اسی طرح وہ الگ بحث ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ ہم نے ایک پڑھا ہے. فَيُوَفِّيهِمْ کہ وعدہ وفا کر دیں گے، ہم نے جیسے وعدہ کر رکھا ہے وعدہ وفا ہو جائے گا. یعنی ان الفاظ میں کیا جا سکتا ہے ایفا کے بارے میں. فَيُوَفِّيهِمْ وہ پورا کریں گے اجورہم ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ بلکہ اس کو زیادہ دیں گے، من فضل ہمارا فضل تو ہے، ہم اس کو اس سے بھی زیادہ دیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو دوسرے گروہ کے لوگ ہیں جنہوں نے آر سمجھا بندگی کو اور تکبر میں گرے رہے، تو اللہ انہیں عذاب بھی دے گا اور عذاب ہوگا بڑا دردناک ہے. عذابًا علیما فیعذبہم پھر انہیں عذاب دے گا عذابًا علیما، اور عذاب ایسا جو اللہ کے شان نشان ہے، دردناک عذاب. بڑے یعنی یہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات ہو نا تو ڈر جانے والی بات ہے. یہ کوئی اس کو لائٹ سمجھنا اپنے ذہنوں سے نکال دے آدمی کہ یہ اللہ کے عذاب کی بات ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. بین ہی ایسا ہی عقیدہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دکھایا کر کے، مقارب صحابہ کرام نے دکھایا، خود حضور پرنور میں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کر کے دکھایا اور اپنی اولاد کو سکھایا. نہج البلاغہ کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں شیعہ کیا پڑھتے ہیں، ہمارا وہ برخوردار شیعہ ہے، میں نے اس سے پوچھا نہج البلاغہ جانتے ہو؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کبھی اٹھاؤ پڑھو تو صحیح. یا علی مدد یا علی مدد، پتہ تو چلے کرتے کیا جا رہے ہو، اور تمہارے نعرے لگوا کون رہا ہے لگوانے والا. جب حضور پر نور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ یہ فرما رہے ہیں اپنے صاحبزادے حضور سیدنا امام حسن علیہ السلام کو، جن کے مقام مرتبے کو تم جان نہیں سکتے، انہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ پر اکتفا کرو، اسی کے وہی مددگار، وہی مالک و مولا، وہی مختار ہے، وہی اول و آخر. میں بھی اس کا بندہ ہوں، تم بھی اس کے بندے ہو، میں نے بھی مر جانا تم نے بھی مر جانا. ایک لمبا درس ہے بھائی، ایک لمبا سبق ہے نہج البلاغہ میں جو منسوب کی ہوئی ہے آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے. پڑھو تو صحیح، چلو اسی کو پڑھو، چلو وہی ہے تو وہی پڑھو، اپنا عقیدہ تو مضبوط کرو، اسی کو مانو، اسی کو مانو. ہمارا ماننا چاہیے کہ اپنے آپ جن رہبروں کا نام لیتے ہیں، ایک تو آپ ان کی رہبروں کی صحیح سوانح عمری پڑھیں اور ان کی نصیحتیں پڑھیں. میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک سن رہا تھا. ڈاکٹر اسرار ایک مطلب بے حساب سمجھدار آدمی تھے، اور بڑے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت نصیب کرے، بڑے شاندار آدمی تھے. کچھ بڑے اصولی اختلاف میرے ان کے سن کر بنے، لیکن میری ملاقات تو ظاہر ہے ان سے ہوئی کوئی نہیں. بندے ٹھیک تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، اور قرآن شریف میں بہت اچھا یعنی تفسیر بیان کرنے والوں میں سے تھے. کچھ اصولی اختلاف بالکل رہتے ہیں ہمیشہ، تو وہ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا، اصولی اختلاف ہوتا ہے کہ جی آپ یہ مانتے ہیں میں یہ مانتا ہوں، تو فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ ہم کس بات میں اختلاف کرتے تھے. اللہ فیصلہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. وہ بڑی چونکہ وہ ایسے تو پیری مریدی کو نہیں مانتے تھے نا، وہ ہمارے تو وہ پیری مریدوں کے خلاف تھے، لیکن وہ ایک بات انہوں نے کی کہ اگر آپ نے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی نصیحتیں پڑھی ہوں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، تو کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس دور میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے جب قرآن شریف نازل ہو رہا تھا، یا اس سے پہلے پیدا ہوتے، بعد میں قرآن شریف نازل ہوتا، تو قرآن شریف میں ان نصیحتوں کا ذکر ہوتا جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بیٹے کو کی. بالکل وہی نصیحتیں ہیں جو کہ آپ کو ملتی ہیں حضرت لقمان کی، جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں. اے میرے بیٹے، اللہ کے سوا کسی کو شریک مت جاننا ہے، اس کی طاقت کو چیلنج کوئی نہیں. رسالت کی کیا بات ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہو جانے والے کیا شان والے ہوتے ہیں. یعنی ایسی حتمی باتیں، ایسی الوہیت کی باتیں، ایسی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی باتیں، ایسی عاجزی کہ وہ اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں، اللہ کی طاقت کو چیلنج مت کرنا، اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں. تو یعنی بڑی طویل تفسیر ہے، اور میں نے تو پڑھی ہے الحمدللہ.
تو میں یاد آ گیا کہ ہاں یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر قرآن شریف بعد میں نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ مثال دیتا کہ دیکھو تمہارے رہبروں میں سے ایک رہبر گزرا جس کو تم بہت اچھا جانتے ہو، اور اس نے دیکھو اپنے بیٹے کو کیا کہا، کیا بتایا. جیسے حضرت لقمان کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے، اپنے بیٹے کو کیا بالکل وہی نصیحتیں کرتے ہیں جو ایک رسول اپنے بیٹے کو کرے گا، ایک رسول اپنی قوم کو کرے گا. تو سچ سچ ہوتا ہے. بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں جی، تو بڑے ریسرچر گزرے، بڑے اچھے لوگ گزرے. بڑی عزت تکریم کی عادت ڈال لینی چاہیے بڑے ادب کے ساتھ. جن میں عزت تکریم کی عادت ختم ہو جائے وہ دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے. مجھے کوئی آر نہیں اس بات کہنے میں کہ میں بڑی تعداد میں یہودی ریسرچرز ایسے ہیں، اسکالرز، جن کی میں بڑی تکریم کرتا ہوں بڑے دل سے. مجھے کوئی انعام نہیں ملنا، مجھے کیا انعام کسی نے دینا. اور کئی بڑے ایسے عیسائیوں کو جانتا ہوں جو راہب اور ان کے پاسٹر یا وہ بڑے عزت والے، بڑے علم والے لوگ، بڑی ریسرچ والے لوگ. ان کے سائنسدانوں کی تو کیا بات ہے نا. مسلمانوں کے سائنسدانوں کے تو بہت بڑے نام موجود ہے، بہت وہاں سے انہوں نے لیا، پریزرو کیا. ایجاد مسلمانوں نے کی، مطلب سائنسی ایجادات مطلب 90% مسلمانوں کی ہیں. تو بڑے طریقے کے ساتھ ملا بیچ میں آیا نا کہ جی یہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے. ورنہ سائنس، ٹیکنالوجی اور کیمسٹری اور فزکس اور بایو اور یہ تمام طبی جو آپ کے ترقی ہے ساری مسلمانوں کی، فلکیات سارا مسلمانوں کا. لیکن پریزرو پھر جنہوں نے کیا ان کی بھی کیا بات ہے بھائی، کہ بڑی عزت کی جانی چاہیے. اور جو نہیں کرتا وہ تو ایک بڑی معلومات سے، وہ بڑے ایک انعام سے، جو بڑے دلوں کو نرم کر سکتا تھا اور بڑے دلوں کو کھول سکتا تھا کشادہ، وہ اس سے دور ہے، وہ اس سے دور ہے. میں نے آپ کو ایک مثال سنا رکھی ہے، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں دونوں میں متفق علیہ کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار فرماتے تھے، اور آپ ایک بچے کو غالباً حضرت انس بن مالک آپ کی گود میں تھے اور آپ ان سے کھیل رہے تھے، کیونکہ آپ کے گھر میں لگ بھگ 20-25 بچوں کا ذکر ملتا ہے آل ٹوگیدر، سب کو ملا کر، حسنین کریمین بھی اور بہت سارے اور بھی. اور بہت پیار محبت سے ان کی لاڈیاں کر رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، ان کے لیے جناب کھیل تماشا ان کے ساتھ. تو ایک دیہاتی صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور پھر حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، لیکن ایسے محبت میں نے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں کی. تو آپ نے فرمایا پھر تم خیر سے دور ہو، پھر تم خیر سے دور ہو. یہ تو دلوں کو نرم کرنے والے ہیں، تمہارا دل نرم ہوتا، تم خیر پہ آتے، تمہارا ایمان جاگتا، تم پہ وہ باتیں القاء ہوتی جو کہ ہونے لائق ہے. قرآن شریف سمجھتے، تم دین کو سمجھتے، اللہ کی مرضی سمجھتے. یہ پیدا ہی اس لیے کیے اللہ تعالیٰ نے کہ سخت کیر ہوتا ہے مرد ویسے ہی باہر رہ کے وسیلہ، وہ جب گھر آئے تو بیوی ایسی حالت میں ہو اور بچہ کہ وہ اس کا دل نرم کر دے، وہ خوش ہو. تو یہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. ورنہ چڑچڑے رہو، بچے نے چپ کر آپ فلانا ہی بدماشی کرنا شروع کر دینا، تو آپ خیر سے دور ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی یہ بات پڑھے تو اس کو بڑے زور سے پڑھے کہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں. چاہے بڑے سے بڑا پیر کو پیروں کا پیر ہو، رہبروں کے رہبروں کا رہبر ہو. مت اپنے عقیدے خراب کرو یار، خدا کا واسطہ بھائی. رہبر کو رہبر رہنے دو، وہ بھی جو اللہ کی عبادت کرتے رہے وہ بھی وصال پا گئے، اور وہ بڑے ڈر کے وصال پا گئے کہ ہمیں اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں. یہ متس پھیلانے والے بعد میں بہت، جتنے بڑے نام ہیں نا ان کے ناموں کے ساتھ بہت کچھ جوڑ کے آگے بیان ہو جاتا ہے کہ جی فلانے بابے کا مسئلہ. یہ بابے نے نہیں کہا ہوتا، یہ بعد میں بدماش دکاندار نے کہا ہوتا ہے. ہم براہ راست پڑھتے نہیں. تو میں اگلی مثال دوں گا، ذرا سبق پورا ہو جائے. بڑی دردناک مثال ہے، پھر بات اور بدل جائے گی. لا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، قد جاءکم، تم لوگ آ گیا ہے، برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے ایک بڑی کھلی وضاحت آ گئی ہے، ایک روشن دلیل آ چکی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہارے لیے ایک کھلا نور ثابت ہو گیا جو روشن ہے، جو روشنی ہے، جو مشعل راہ ہے. قرآن شریف کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سکھانے والے کی بات ہے، قرآن کتاب کی بات ہے. برہان من ربکم، قرآن شریف کے ناموں میں اس نام ہے برہان. یہ بہت روشن دلیل ہے، بہت ہی عالی شان. کیا بات ہے اس کی. اے لوگو،
ہوا کیا؟ پہلے عرض کی ہے، آدم علیہ السلام کا دور آیا، حابیل اور قابیل کا دور گزرا، بعد میں ایک بڑا نام حضرت نوح علیہ السلام کا ملتا ہے، 950 سال انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو سکھایا بتایا۔ وہ دور آیا، وہ قوم ختم ہوئی، نوح علیہ السلام کا وصال ہوا، ان کے اولادیں آگے چلی، اور جو لوگ آگے ایمان والے تھے ان کی کشتی میں سوار ہوئے آگے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع، پوری تفصیل آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ساتھ کیا ڈائلاگ ہوا، آزر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ نے اس علاقے کو چھوڑا، آپ نے دوسری آباد کاری کی، پھر ان کی بیگمات کا ذکر آ گیا، پھر ان کی آگے اولادوں کا ذکر آ گیا، قرآن شریف میں آ گیا، سورہ ابراہیم میں بھی آ گیا، پہلے سپارے میں بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جی آپ اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے جائیں اور مکہ آباد کریں، بڑے کو اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کو آباد کریں۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر آ جاتا ہے کہ یہ دیکھو جب وہ بنیادیں اکٹھی اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، اور دعاؤں کا ذکر ہے کہ یہ دعائیں بھی کرتے جا رہے تھے اور ہم نے ان کو سکھایا، اور وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی قرآن شریف میں، انٹرویلز میں کئی جگہ بیان ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک بڑی مخصوص دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، وہ پوری آیت کیا ہے ہمارے میرے رب، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے، یہ جو ہے یعنی ان کو پتا تھا اسماعیل علیہ السلام کو میں یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور یہ یہاں اس کی جو اولاد ہوگی ان میں سے ایک رسول مبعوث ہوگا جو ان کا تزکیہ کرے، پاکیزگی تیرا دین سکھائے، پھر سیدھے راستے پر رکھے۔ اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا معاملہ، اسحاق علیہ السلام کا معاملہ آ جاتا ہے کہ جی حضرت سارا، وہ قرآن شریف میں آ جاتا ہے کہ جی فرشتے نازل ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیوں آئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فرشتے تو ایسے نازل نہیں ہوتے۔ یہ فوراً ایک بچڑا بھنا ہوا لے آتے ہیں کہ جی کھائیں، وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، یہ اور خدشہ کرتے ہیں کہ جی یہ غصے میں، کہ جی دعوت قبول نہیں کی۔ میں نے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم فکر مت کرو، ہم تمہارے لیے بیٹے کی خوشخبری لائے ہیں، تمہارے ہاں ایک برگزیدہ بیٹا پیدا ہو، بہت عالی شان۔ وہ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا، میں، اب ان کی بیگم ہنس پڑتی ہے اس بات میں کہ جی میں اس عمر میں بچہ جنوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب کہہ دیتا تو ہو جاتا ہے، ہوگا۔ تو ان کے گھر اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں لوط کی طرف، اور بہت مکالمہ ہے، مطلب قرآن شریف میں کم ہے، ویسے بائبل میں زیادہ ہے کہ جی لوط علیہ السلام کا معاملہ وہ کہتے ہیں اگر ٹل سکتا ہے تو کسی سے ٹالا جائے، وہ بڑی تفصیل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بس صبح کا وقت ہوگا اور ہم عذاب نازل کر دیں گے، ہم جا رہے ہیں ادھر، اور لوط کو اور ان کی بیٹیوں کو یا ان کی فیملی کو ہم وہاں سے نکالیں گے، لیکن ان کی بیوی پیچھے رہ جائے گی۔ پوری تفصیل آ گئی نا، قرآن شریف بتا رہا ہوں آپ کو، پوری تفصیل آ گئی، ایک فیملی، دوسری فیملی، تیسری فیملی، ایک قبیلہ، دوسرا قبیلہ، تیسرا قبیلہ، نوح علیہ السلام علیحدہ، ابراہیم علیہ السلام کا والد کے ساتھ، آزر علیہ السلام اپنے والد آزر کے ساتھ معاملہ علیحدہ، پھر اس کو چھوڑ دینا، پھر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بنیادیں خانہ کعبہ کی کھڑی کرنا، واپس وہاں ادھر دعا کر لینا، وہ علیحدہ، اسحاق علیہ السلام کے لیے آگے جانا، آگے جو ان کے کزن تھے، جو مطلب اسی دور میں لوط علیہ السلام، اس قوم پہ عذاب آ جانا، وہ پورا فیملی ختم ہو جانی۔ اب یہ کہتے ہیں بائبل کے حساب سے، بائبل والے، جو میرا عقیدہ نہیں ہے بالکل، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوط اور اس کی 2 بیٹیاں پیچھے رہ گئی، اور وہ بیٹیاں اس کو لے کر کے چلی، اور پیچھے فیملی میں تو کوئی مرد رہا نہیں کہ قبیلہ اب چلتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی چلے گی کیسے، ہمارا تو خاندان ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے باپ کو، لوط کو ہی شراب پلائی، اور بیٹیوں نے ایک ایک بات ہم باپ سے اپنے ہم بستری کی کہ جی ہمارا نسل چلتی رہے، تو وہاں سے نسل پیدا ہوئی جو فلسطینی ہے۔ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، لکھنے والوں نے لکھا، بھائی لکھنے والوں نے لکھا، وہ جیسے بھی انہوں نے کیا چیز جوڑ توڑ کی وہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ موجود ہے، یعنی 3000 سال پرانی کتاب ہے بائبل، 3000 سال پرانی، تو کوئی چھوٹی موٹی تو آپ اس کو ایک دم ڈینائی تو نہیں کرتے، قوم ہے، بہت بڑی دنیا مان رہی ہے اس کو، 4.5 ارب لوگ ہیں، 4.5 سے 5 کے درمیان جو مان رہے ہیں کہ جی یہ کتاب ہے۔ دوبارہ آگے اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں تفصیل سے آ جاتا ہے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بہت تفصیل سے ذکر آتا ہے، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا، اور ان کے باقی یعنی جو 12 بچے پیدا ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے 12 بچوں کا بہت تفصیل سے سورہ یوسف میں ذکر آتا ہے۔ سورہ یوسف کے، حضرت یوسف کے بارے میں تو کمال، یعنی
इंच इंच का जिक्र समझ लो कि जी उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ कोई खातून का मामला कैसे चला और वो बाकी औरतें कैसी थी, हुस्न जमाल में कैसे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने कैसे, यानी पूरी तफसील यूसुफ अलैहिस्सलाम की आ जाती है, आसल कसस करार दे दिया जाता है। आगे चलते जाते हैं, उसी फैमिली के अंदर बिन्यामीन उनके छोटे भाई, उनका जिक्र कुरान शरीफ में आ जाता है कि वो बुलाते हैं उनको और रखते हैं अपने पास, बड़ी डिटेल आ जाती है, यानी बड़े मजबूत अल्फाज में अलहदा अलहदा मिस्र की सरजमीन पर आना। अब मिस्र की सरजमीन में एक दौर आता है कि फिर ये महकूम हो जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम और अपनी कौम जब ये आबादकारी कर लेते हैं यहाँ कर, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर खत्म होता है, तो वाकई फिर ये फिरौन की ज़ेर अताब दोबारा आ जाते हैं, सफगीर फिरौन होता है। फिर बनी इसराइल को उठाकर ये 12 कबीले, 12 बेटों की औलादें, ये सबको बेगार पे लगा देता है, लेबर पे, बुरा हाल हो जाता है। आगे अल्लाह ताला मबूस फरमा देता है मूसा अलैहिस्सलाम कुरान शरीफ में, और फिर परवरिश करवाता है, क्योंकि वहां कत्ल का हुक्म हो जाता है कि जी तमाम पैलौठे के बच्चे वो कर दो, क्योंकि ये पुरोहित पंडित बता देते हैं कि ये एक पैदा हो गया जो तुम्हारी गवर्नमेंट को गिरा देगा, पहले पैलौठे का बच्चा सारों का कत्ल कर डालो। और बहुत होना अपना हो ऐसा ही होना निशा हो, वो कुरान शरीफ में लिखा। वे बड़ी आजमाइश थी जिससे हमने तुम्हें निकाला है, खबीसों तुम जानते नहीं, याद नहीं रखते, बड़े जूद फरामोश हो, जानते नहीं किस तरह हमने तुम्हें निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ी पर बुलाया जाता है, वादी मुक़द्दस तुआ में जाया जाता है, फिर अल्लाह ताला उनको मौज़े अता करता है, फिर कहता है इज़ा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फिर वो आ जाते हैं वापस मिस्र की सरजमीन से निकाल के इस कौम को वापस ले जाते हैं। फिर फ़लस्तीन के इलाके में मिस्र से अलहदा कर देते हैं, उस तरफ चले जाओगे, लबनान है, फ़लस्तीन है, इस तरफ से घूमते घूमते वो इलाकों के नाम है, वहाँ से पहुँचते हैं। और वहाँ बाइबल के हिसाब से कहते हैं कि जी मैं ऐसी ज़मीन में, और कुरान शरीफ में भी उसका बड़ा तफसील है, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो पहले तुम नहरों को देखते रहो, खेतियां करते रहो, अब मैं तुम्हें ऐसी जमीन में दाखिल कर रहा हूं तुम्हें नहरें खेतियों की भी जरूरत नहीं, बारिश होगी और तुम्हारे खेतों को सैराब करेंगी, जो चाहोगे उगाओगे, और हम तुम्हें मन भी देते हैं, सलवा भी देते हैं, खाओ और पियो, करो आराम, मौज करो, हमारी बंदगी करो। बस हफ्ते का दिन है बड़ा सख्त, इस दिन तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर, इवन तुम्हारा जानवर परिंदा भी कोई काम मत करे, हल में भी मत जोतना अपने जानवर, बस छुट्टी करना, रेस्ट करना, इस पे बड़ा सख्त रखना खुद को, सख्त कर देना, एक ही पाबंदी, वो इसको भी तोड़ते, 12 लंबी तफसील हो जाती है। इनको बाइबल सुना रहा हूं आपको, ओल्ड टेस्टिमेंट, उसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाता है, देखो ऐ बनी इसराइल के लोगों, मैंने तुम्हें मिस्र की सरजमीन से बड़ा जबरदस्त करके निकाला, मूसा तुम्हें लेकर के आ गए, मैं तुमसे वही डिमांड करता हूं, देखो कत्ल मत करना, जना मत करना, किसी का हक मत खाना, 5-7 कमांडमेंट्स हैं बड़ी मजबूत, ये बयान फरमाया था अल्लाह ताला। बुतों की पूजा मत करना, बुतों के असनाम की पूजा मत करना, तस्वीरें शबीहें मत बनाना, लकड़ी के, पत्थर के, मुजस्मों के, ये वो धात के, अगर हो तो तलफ कर डालना, जला डालना, बर्बाद कर देना। आज भी जो इनके सख्त जो अकायद है बनी इसराइल के और यहूद के, वो है कि जो लोग बुतों की पूजा करते हैं वो वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल, हाँ, उनको सेंटेंस टू डेथ कर देना चाहिए। और ये इंडिया वाले जो हैं, ये उनके पीछे तुम्हें हिलाते फिर रहे हैं। इंडिया नहीं एक बैठा हुआ ना मिनिस्टर लगा हुआ था कि तुम्हें पता है जिनकी तुम हिमायत कर रहे हो, तुम सारे के सारे बुतों के पुजारी, इनके नजदीक वाजिबुल कत्ल, इनकी किताब में लिखा, और ये बड़े सख्त है इस बात पे। आप आज चले जाए ना, अगर मौका मिल जाए जिनको जाने का, जो उस टेरिटरी में, इसराइल जिसको आप आजकल कह रहे हैं फलस्तीन का इलाका, उधर चले जाए तो वहां आप टोपी के बगैर नहीं जा सकते, औरत बापर्दा ही जाएगी वहां, पर्दे के बगैर औरतें नहीं घूम सकती वहां, बड़ा मायूब समझते हो, और उनका एक मजहबी लिबास है, सब ढका ही होगा, बहुत सारी पाबंदियां सख्त, कहते हैं इसके बगैर तो बिल्कुल कस्टम नहीं है हमारे, तो हर बहुत सारी चीजें इनको पहुंचा दिया जाता है सरसब्ज वादियों में, और वो कि जी तुम कर लो अपना कब्जा और चले जाओ, पहुंच जाओ। ये कौम नाफरमान हो जाती है और अल्लाह ताला के सख्त अजाब में ताब का शिकार हो जाती है। उसका जिक्र बाइबल में और कुरान शरीफ में दोनों में आ जाता है।
بچڑے کو خدا بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ ہارون علیہ السلام پہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں روک رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام سفارش کرتے ہیں کہ جی اس کو چھوڑ دیں, اور یہ مصلحت پسندی تھی, اس کی بھی بات ٹھیک تھی, پھر معاف کر دیا جاتا, اس قوم کو بھی معاف کر دیا جاتا. بار بار نافرمان ہوتے ہیں, بار بار نافرمان ہوتے ہیں, آخر زکریا علیہ السلام تک بات پہنچتی ہے. اسی طرح یہ لاوی کے قبیلے, اور وہ میں نے بتا دیا پہلے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی تم تختیاں دوبارہ جو توڑ دی ہیں دوبارہ بنا لو اور آ جاؤ, اور اس کو ایک صندوق میں رکھو اور حفاظت کرو, اور یہ جو بڑا ہے یہ لاوی کا قبیلہ, یہ ان کے حوالے کرو کہ یہ صندوق کی حفاظت کریں گے, اس میں تختیاں رکھی اور اس کو پڑھا جائے, دا ہولی گریلز, اس کو پڑھا جائے اور ٹینٹ لگائے جائے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کئی بار ان سے ایک روشنی کی صورت میں کلام بھی کیا, اس پہ روشنی کا نزول ہوتا تھا. بڑی تفصیل ہے بائبل میں, قرآن شریف میں بھی اس کے بہت سارے اشارے. ملکیت کا ذکر قرآن شریف میں جیسے ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قرآن شریف میں کئی بار, بائبل میں بھی کئی بار, تمام کا تمام جو آسمانوں میں اور زمین میں سارا لگا. وہ ذرا دکھائیے گا لا کے, میں وہ اتفاق کی بات ہے میں نے رکھی ہے, جو دکھاؤں گا آپ کو سبق پورا ہو جائے. تو اس طرح قومیتیں بنتی. اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوتا ہے. یہاں آل عمران میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں, اس کا ذکر ابھی آپ نے پڑھ لیا, حضرت مریم کا. دوسری طرف ایک قوم چلتی ہے, دوسری طرف جو ربنا وابعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم, پہلے سپارے میں جو دعا مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, اس کی قبولیت کا وقت آ جاتا ہے. اور پھر سورہ جمعہ میں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. هو الذی بعث فی الامیین. اب یہ امیین کا جو علاقہ ہے نا, امیین, ان پہ کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی. توریت, زبور, انجیل جو ہے وہ ساری بنی اسرائیل اور دوسرے قبائل کی طرف آ رہی ہے. امیین یہ ہے کہ جی یہ الٹریٹ لوگ ہیں, غیر مہذب لوگ ہیں, اور یہ جنگلی مزاج ہیں. ان کی بہت جنگیں لکھی ہوئی ہیں بائبل کے ساتھ, بہت جنگیں ہوئی ہیں ان کی. ایون یہ ختنے نہیں کراتے تھے, مختون نہیں ہوتے تھے. یہ جو یہ وحشی قبائل سمجھ لیں آپ, ایسے ہی ایک حکومتی نظام تھا, اور یہ لوٹ مار کے بدماشوں کے یہ ٹولے تھے یہاں پہ, چھوٹے چھوٹے قبیلے. سیولائزڈ جو قوم تھی اس وقت وہ بنی اسرائیل تھی. ان کے پاس مصدہ تھا, کتاب تھی, توریت تھی, زبور تھی, اور بعد میں انجیل بھی ان کے پاس آئی. یہ اللہ کی برگزیدہ قوم میں سے. ان کے ساتھ کئی بار لوٹ مار اور قتل غارت ہو جاتا. اور ایک بار یہ ہوا کہ یہ ہولی گریس بھی اٹھا کے لے گئے, ایک بڑی جنگ ہوئی. یہ توریت کا جو وہ صندوق تھا نا جس کے اندر تبرکات, یہ سارے اٹھا کے چوری ہو گئے, لے گئے. یہ بائبل کے حساب سے لے گئے. اور بعد میں پھر بنی اسرائیل نے بھی فرمائش کی کہ جی ہمارے اندر بھی ہو. قرآن شریف میں اس کا ذکر آتا ہے. پھر داؤد علیہ السلام کی جو اپیرنس ہوتی ہے طالوت اور جالوت کے معاملے کے بعد, قرآن شریف میں لکھا داؤد علیہ السلام آ جاتے ہیں جن کو بادشاہت ملتی ہے, اور بادشاہت پروف کی جاتی ہے پہلے کہ یہ بادشاہوں میں سے بادشاہ ہوگا, رسول بھی ہوگا, برگزیدہ بھی ہوگا. جنگ لڑ کے باقاعدہ دشمن کو زیر کرتے ہیں. باقی تو جو اس وقت کی اسلامک فوج تھی وہ نہیں کنٹرول کر سکتی. داؤد علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں, دشمن کو زیر نگین کرتے اور بالکل بیٹھ جاتے ہیں تخت پر. داؤد علیہ السلام کی حکومت شروع ہو جاتی ہے بڑی طاقت کے ساتھ. داؤد علیہ السلام کے بیٹے آگے آ جاتے ہیں, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا ہو جاتا ہے. پھر زبور نازل ہو جاتی ہے داؤد علیہ السلام کے, کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے. پہلا جو رجسٹرڈ حکمران ہے بادشاہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام. ویسے تو ساؤل جو پہلے ہیں ان کے بادشاہوں میں سے, لیکن وہ اتنے رجسٹرڈ نہیں ہوتے جن کے اوپر کتاب کے نزول کی بات ہو. داؤد علیہ السلام پھر اس میں سب سے مضبوط کردار سامنے آتے ہیں بنی اسرائیل میں, حضرت داؤد علیہ السلام, جن کو اللہ تعالیٰ رسالت بھی عطا فرماتا ہے اور کتاب بھی عطا فرماتا ہے اور حکومت بھی عطا فرماتا ہے اور بڑی طاقت. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. آگے ان کے بیٹے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بڑے برگزیدہ, کیا بات ہے, بڑی عالی شان رسولوں میں سے ہوتے جو کہ بہت اختیار والے ہوتے ہیں, جن کا اختیار ہواؤں پہ ہوتا ہے, پرندوں پر ہوتا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوتا ہے. ملکہ سبا کا معاملہ آ جاتا ہے. ان کے پاس کچھ ایکسیپشنل طاقتوں والے لوگ ہوتے ہیں, جنات میں سے ہوتے ہیں, کچھ باقی علوم والے لوگ ہوتے ہیں جو پلک جھپکنے میں تخت لیا. ایکسیپشنل بات ہے لیکن موجود ہے قرآن شریف میں. مضبوط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے انعامات کی بارش کرتا ہے تواتر کے ساتھ.
سونے چاندی کے ڈھیر اور بڑی طاقتور حکومت جس کے اندر شیطان ہی جگڑ دیے جائے، جس کے اندر جنات ہی کنٹرول کر لیے جائے، اور یہ پھر ہیکل بنواتے ہیں، ایک عبادت خانہ، ایک نماز کے لیے جگہ، ایک عبادت کی جگہ، جیسے ہمارے یہاں حرم شریف مسجد الحرام ہے، بالکل ویسے ہی ہیکل بناتے ہیں کہ یہ عبادت کے لیے ہوگا، اللہ کا گھر ہے، وہ بہت مضبوط بنتا ہے، ٹیمپل ہوتا ہے وہ، اس میں عبادت ہوتی ہے، اور آج تک وہ بڑا برگزیدہ ہے کیونکہ وہ نماز کے لیے ہے۔ اس کو قبلہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ یہ آج سے تمہارا قبلہ ہے، تم اس کی طرف ہی جاؤ، رجوع کرو گے، جب بھی آؤ گے اس کی طرف رجوع کرو گے نماز کے لیے۔ تو جتنے دین والے، ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اس روئے زمین پر، جو اس وقت دنیا جہاں تک ڈیولپ ہو چکی، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مذہبی ایک تھاٹ رکھنی ہے، ریلیجس آدمی ہے، تو آپ کے لیے قبلہ جو ہے وہ ہیکل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام کے یہاں شروع ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام اس کی بڑی زبردست رینوویشن کر کے تکمیل کر دیتے ہیں، اس کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ پھر ہم نے تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر پھر تم پہ مسلط کیے اپنے بندے جنہوں نے مار مار کے تمہیں وہاں سے نکالا، تم فرما بردار ہوئے، ہم پھر لے آئے، تم نافرمان دوبارہ ہوئے، ہم پھر اپنے بندوں کو ہم نے بھیجا اور پھر تمہیں مار مار کر نکالا وہاں سے۔ سورہ بنی اسرائیل 15 سے 12 وہ معاملہ چیپٹر پورا اسی طرح سے معاملہ چلتا جاتا ہے، زکریا علیہ السلام تک بات آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے قوموں کی بات ہے، قوموں کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب ایٹ دی اینڈ معاملہ پہنچتا ہے، پھر لوگوں کو آتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اب اے لوگوں سارے، بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی، قوم عاد والے بھی، سمود والے بھی، مدائن شعیب والے بھی سن لو، اور وآخرین منہم لما کس طرح ہے جی وہ بھول گیا میں، لما یلحقوا بہم، بعد میں آنے والوں بھی سارے کے سارے سن لو، تا قیامت، جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے، جو داخل نہیں ہوئے، کوئی تھاٹ نہیں، کوئی پیدا، تمام کے لیے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اور سورہ جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قل یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اب تمہارے پاس ایک برہان آ گیا ہے، بڑا زبردست روشن دلیل، زبردست، وانزلنا الیکم نورا مبینا، کھلا کھلا نور تم پہ نازل ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، بایولوجیکلی یہ اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بایولوجیکلی جو آف سپرنگز ہیں وہی بلڈ لائن وہاں سے آئی ہے، حضرت اسماعیل کا قبیلہ چلتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ دعا قبول کر لی جو تم پہلے پڑھ چکے ہو، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کا نتیجہ دیکھ رہے ہو، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تم نے نازل کر دیا بنی اسماعیل کا ذکر جو کا تذکیہ کرتا ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور یہ آخر تک کے آنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نازل کر رہے ہیں۔ پھر برہان آ گیا، اے لوگوں سارے کے سارے سن لو، برہان نازل ہو چکا ہے، اب اس پہ دوسری کوئی رائے نہ رکھنا، نور آ گیا، ہدایت آ گئی، بات ختم ہو گئی، معاملہ چل گیا۔ اس کے اندر قومیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب وہ مخاطب ہوتا ہے انسان۔ اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اعلان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دین پر آ جاؤ، تو اس کے مخاطب قریش بھی ہوتے ہیں، بنی اسرائیل بھی ہوتے ہیں، ہندوستان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، غالباً چائنا، کیونکہ یہ بہت بڑی کاروباری ہب ہے، اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے جاتے تھے آرانے والا، یہ مین ہب تھی کہ مکہ کی سرزمین، اور یہاں پہ زمزم کا پیدا ہو جانا، اور یہ پانی کیونکہ اس پورے علاقے میں تھا نہیں، تو یہ یمن سے آنے والے لوگ، عراق سے آنے والے لوگ، شام سے آنے والے لوگ، بڑی تعداد میں، بڑے 3-4 بڑے قبیلے یہاں آباد تھے یہودیوں کے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے جو ایلڈرز تھے انہوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ آئندہ آنے والا بھی جو رسول ہے وہ اس سرزمین پہ آنے والا ہے، یہ ہے وہ زمین، کیونکہ سیکرٹ تھی، باپ کو تو جانتا ہی ہے، اولاد باپ کو تو جانتی ہے، ابراہیم کو تو جانتے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ہمارے باپ نے جو یہاں یہ خانہ کعبہ بنایا ہے بڑے بیٹے کے ساتھ، اصل میں تو یہ بھی کسی اہمیت کا حامل ہے، اس کو ہم سکپ تو نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں تو یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بائبل میں ذکر ہے، آج کی قرآن میں بھی نہیں ہے، بائبل میں ہے
کہ ہم نے ہاجرہ کو کہا، وہی نازل کی کہ لے جا اپنے بیٹے کو یہاں اور ہم تیرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں. بائبل میں ذکر پڑھنا پڑے گا، جو بھی یہودی ہوگا اس کو پڑھنا پڑے گا عیسائی کو. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں جو بائبل میں نہیں ہے کہ ہم نے مریم کو کہا کہ چلی جا نخلستان میں اور اس درخت کی شاخوں کو ہلانا، بہترین پکی ہوئی کھجوریں بھی گریں گی، ٹھنڈا پانی بھی ہم نے جاری کر دیا، پیو اس کو، شکر ادا کرو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، فکر نہیں کرنی. ورنہ یہ پہلے بہت ڈسہارٹ ہوتی ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہوتا ہے کہ جی میں کیسے اس ذلت کو برداشت کروں، یہ جو میری قوم کے لوگ میرے لیے کہنے والے ہیں کاش میں مری گئی ہوتی، یہ بہت پریشان ہوتی ہیں. تو وہی نازل ہے. قرآن شریف میں ذکر ہے، اس کا بائبل میں ذکر نہیں ملتا آپ کو. یہ والے جو ایونٹ ہے اس کا ذکر بائبل میں نہیں ہے. قرآن تو اسی طرح آپ کو مل جاتا ہے حضرت ہاجرہ کا ذکر، وہاں سے توریت میں مل جاتا ہے کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں، مبعوث کر رہے ہیں، اور ہم نے ہاجرہ کو وہی نازل کی کہ یہاں پہ پانی نکلے گا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ اطمینان سے رہے. اس کو غم فکر کی ضرورت ہے. قرآن شریف میں اس کا ذکر مانتے ہیں. ظاہر صفا اور مروہ کا معاملہ پڑھتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر اس میں جو صحیح کا ذکر ہے کہ یہ کیا جائے فلا جناح علیہ، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. ریلیٹ ہو جاتا ہے. اصل میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ پہلے جب باتیں مشہور ہوتی ہیں نا، تواتر سے چل رہی ہیں، سارے ہی جانتے ہیں، تو اس کی تفسیر قرآن شریف میں نہیں آتی. قرآن شریف میں لکھا ہے ہمارا کام کہانیاں سنانا ہے ہی نہیں، کہانیاں نہیں سناتے. ہم تمہیں ضروری بات بتاتے ہیں، ہم تمہیں ایمان کی بات سناتے ہیں. ایمان لے آؤ، عمل کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین. اب بنی اسرائیل والے جب دیکھتے ہیں شروع دن سے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مبعوث ہو گئے، یہ سوال چلتا ہے پہلے. یہ بھی بائبل میں حضرت یحییٰ کے دور میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. حضرت یحییٰ مبعوث ہوتے ہیں، بائبل میں ان کا ذکر آتا ہے کہ جی لوگ اکٹھے ہو گئے ان کے پاس، جب انہوں نے سخت باتیں کی. وہ جنگلی ٹڈی کا اور شہد کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، جنگل باز تھے، بالکل ملنگوں والی زندگی، جیسے کہتے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا سخت بات کر رہے ہیں. توریت بالکل سخت نافذ کی ہوئی ہے، اور بادشاہ کے خلاف وہ کھلی باتیں کہ ایسی تیسی، کوئی ڈرنا ڈرنا نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، وہی جو پڑھ چکے. ان کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے ملاؤں کا، اور وہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کیا تم الیاس نبی ہو؟ الیاس بھی ایک نبی گزرے، بڑے برگزیدہ. اور ان کے بارے میں بنی اسرائیل کا ایک کانسیپٹ اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے کہ یہ زندہ آسمان پر اٹھائے گا، یہ واپس آئیں گے. مطلب الیاس، وہ کہتے ہیں کیا تم الیاس نبی ہو جو واپس آ گیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کیا تم مسیح ہو، دا پرومسڈ مسیح، کیا تم مسیح ہو؟ کہتے ہیں نہیں. کیا تم وہ رسول ہو؟ کہتے ہیں نہیں. 3 سوال، تینوں میں انکار. پھر تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں اللہ کا ایک رسول ہوں، ایک اور ہوں. یہ تینوں علیحدہ ہے، نہ میں الیاس ہوں، نہ میں مسیح ہوں، نہ میں وہ رسول ہوں. Are thou that prophet؟ کیا تم وہ نبی ہو، the promised one، جس نے آنا ہے آخر میں، جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ جی ہم وہ سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ میں ایک جو رسول تمہارے اندر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اور جب وہ آ گیا تو تم لوگوں نے انکار کر دیا. اب مطلب 110% جو انکار، اب تواتر سے کم و بیش جو مشہور بات ہے 1,24,000 آ رہے ہیں رسول، 2,500 3,000 سال کا 4,000 سال کا سلسلہ چل رہا ہے. نوح علیہ السلام سے لگائیں تو 10,000 سال لگا لو، اور بہت پرانی بات ہے. اب اس کے اندر 1,24,000 کم و بیش رسول یا پیغمبر آتے ہیں دنیا پہ، روئے زمین پہ. ایک ہی قوم میں آ رہے ہیں، ایک ہی قوم میں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں چل رہا ہے. اور نوح علیہ السلام اپنا، داؤد علیہ السلام بھی اسی فیملی میں سے آ رہے ہیں، آل عمران بھی اسی فیملی سے آ رہی ہے، زکریا علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، یوشع علیہ السلام آ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام آ رہے ہیں. تو اگلے آخری کہاں آئیں گے؟ کامن سینس انہی میں آئیں گے. یہی بات ہے نا، یہی رہے گا نا ذہن میں. کیا رہے گا آپ کے ذہن میں؟ آپ کہیں گے بھائی سارے ادھر ہی آتے، ادھر ہی آئیں گے، یہی فیملی چل رہی ہے. نو. پھر وہ کہتے ہیں thy shall come unto thee among their brethren. وہ بائبل میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آئے گا تمہارے اندر وہ جو آخری آنے والا ہے among their brethren، تمہارے بھائی میں سے.
تمہارے بھائی کی اولاد. کہتے ہیں ہاں یہ among their brother. اب یہ نہیں, اس کا جو بائبل والوں نے اس میں ٹوسٹ ڈالا وہ یہ کہ جی ہمارا بھائی ہوگا وہ, اور برادر, نو, among their brethren, تمہارے بھائی کی اولاد میں سے. بھائی کون؟ وہی جو اب بنی اسرائیل, آج کا بنی اسرائیل, آج کا یہودی جو کہہ رہا ہے ہمارا بھائی, یعنی ہمارے بھائی کی اولاد کون؟ یعقوب کے دوسرے کزن, یہ اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بھائی بڑے اسماعیل علیہ السلام. آج جو گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پھر رہا ہے اسرائیل اور سعودی عرب, وہ اسی بات پہ مل رہا ہے. آپ نیوز کھول کے پڑھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے. ہم بھائی ہیں, ہم چچا زاد ہیں, بلکہ تم ہمارے تایا زاد ہو. وہ تو بڑے بھائی تھے. میں نے اپنے گناہگار کانوں سے دیکھا ہے اور آنکھوں سے سنا ہے. ابھی نیٹ پہ آپ ڈھونڈے ذرا, یہودیوں کا فرمان, ہاں جی, حضرت سعودی عرب علیہ السلام کے لیے کہ جی آپ تو ہمارے تایا کے بیٹے ہیں. ہاں, تایا زاد نکل آئے ہیں وہ. یہودیوں میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اس وقت انفلٹر ہو رہا ہے پٹھانوں میں. دبئی کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں, آپ وہ ڈھونڈیے گا, آپ کو مل جائے گی. آپ اس میں لکھیں آر پٹھانز, آر دی پشتونز, آر بنی اسرائیل, آپ لکھیں گے اس کو 2000 ویڈیوز مل جائیں گی جس کے اندر بنی اسرائیل کی یہ یہودی آج کے توریت اٹھا کے پھر رہے دنیا میں, دبئی میں, سعودیہ میں, دائیں بائیں جدھر پٹھانوں کو مل رہا ہے. یہ وہاں جا کے انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی پٹھانوں تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ کہ جی کون ہے؟ کہ تم بنی اسرائیل ہو. ہاں, بنی اسرائیل جو ہے, یہ پٹھان جو ہے انہی کی کاسٹ میں سے, اس میں کوئی شک نہیں. تو مجھے تو کوئی کہے کہ بنی اسرائیل تو میں تو ہوں بھائی, ہم تو کہیں ملتے ہیں. اگر ہم پٹھان ہیں تو پھر ہم وہیں سے بھیا بنی اسرائیل سے, یہ انہی کے قبائل میں سے. یہ قبیلہ الگ ہو گیا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات رہی ہے. وہ بڑی تفصیل ہے, وہ چھوڑتے اس کو, تو اتھینٹک نہیں ہے, میں اس کو نہیں بیان کرتا. لیکن یہ ہسٹری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. وہ پٹھانوں کو کنوینس کر رہے ہیں یہودی کہ جی آپ ہمارے کزن برادر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. اور پٹھان تو پھر پٹھان ہے بھائی. وہ کہتا ہے ہاں تو ہم تو ہیں. وہ کل بھی ہمارے وہ دوست ایک بیٹھے تھے, میں نے کہا کہ دیکھو جی ہم تو, ہمارے کرتوت بھی ایسے ہی ہیں جتنے پٹھان ہیں. ٹوپی بھی ایسی پہنتے ہوئے بنی اسرائیل کی طرح چھوٹی سی, اور سود کا کاروبار بھی ماشاءاللہ ٹھیک کرتے ہیں. پٹھانوں میں مطلب سب سے بڑا نام سود کا کام کرنے والے پٹھان کا مل جائے گا. تو بہت ساری چیزیں, تو لمبی داڑیاں, یہ وہ شب شبا بڑی ہے, یعنی گیٹ اپ ٹھیک ہے پورا. دوبارہ تو ہم ہیں بھائی, جو آف شوٹس ہیں, جو کاسٹ ہوتی ہے, بلڈ لائن ہے, وہ بلڈ لائن مل رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پہلا جو کام کرتے ہیں وہ بلڈ لائن کے خلاف ایک کیمپین کرتے ہیں. بہت مضبوط کیمپین کرتے ہیں, بہت. کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر ہے تو تقویٰ کے سبب ہوگی. حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں دیکھو میری بیٹی ہونے کا ایڈوانٹیج تمہیں نہیں ملے گا, اپنے اعمال ہوں گے جو تمہیں جنت میں لے جائیں گے. صحیح حدیث ہے. حضور سیدنا بلال کو اپنے بالکل دائیں بازو پر بٹھا لیتے, چاہے یہ افریقی غلام رہے. آپ مطلب آپ اس معاشرت کو اگر دیکھیں نا, آپ کو میری بات زیادہ سمجھ آئے. اس معاشرت میں چانس نہیں کہ کوئی افریقی حبشی غلام ہو اور ایک بڑے سرداروں کے سردار کے کہیں نزدیک بھی گزر جائے, پاس سایہ نہ پڑے, سایہ بھی نہ پڑے. وہ کہتے ہیں سایہ تیرا دور سے گزرے, اتنا ملیج سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ بٹھا لیتے. افریقیوں کی بڑی تعداد, سیدنا بلال کے علاوہ بھی بہت سارے سیاہ فام داخل اسلام ہوتے ہیں اور بالکل برابر. ایک بڑا نام ہے جن کا میں بتا ہی نہیں سکتا, اتنے وہ ایک کیفیت ہو جاتی ہے. ایک بڑے صحابی جو انتہائی سیاہ رنگت کے تھے, وہ ان کا واقعہ کسی وقت پھر بتاؤں. تو یہ اکیلے سیدنا بلال نے ایک بڑی تعداد میں سیاہ فام ہے جو داخل ہوتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروموٹ کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار کو جب وہ بھیجتے ہیں, پہلی ہجرت ہوتی ہے, نجاشی کی طرف بھیجتے ہیں, حبشہ کی طرف, کہ یہ پولائٹ لوگ ہیں. جیسے کرسچن ہوتا ہے وہ, لیکن بلیک ہوتے ہیں. وہاں ایتھوپیا کی طرف کہتے کہ یہ اچھے لوگ ہیں, پولائٹ ہیں. یعنی ایک کولیبریشن جو عربوں کا کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ وہ کالے کو کبھی اپنے سامنے بیٹھے تو دے جائے, امکان نہیں. رنگ اور نسل کے خلاف ایک کیمپین ہے, بہت بڑی کیمپین شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ کچھ نہیں ہے, تقویٰ کی بات ہوگی. اب امکان نہیں تھا اس بات کا کہ آؤٹ آف فیملی کوئی شادی کرے. میں آپ کو
اب عربین ہسٹری بتا رہا ہوں اور میں نے نہیں لکھی ہے یہ. حضور سیدنا عثمان غنی کے حوالے 2 بیٹیاں کر دی جاتی ہیں. بنو امیہ پہلی شادی آپ بنو اسد میں کر لیتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسد. یعنی اس فیملی کے اس ٹریڈیشن کو ختم کیا جاتا ہے کہ اسی بلادڑی تو باہر نہ جانے. جرا اب جو ہو رہا ہے نا اس وقت بدماشی کا ایک اڈا کھلا ہوا ہے. بہت ساری قومیں ہم بلادڑی سے باہر اپنا رشتہ نہیں کرتے. بیٹیوں کی تباہی بے شک لگ جائے. بہرحال وہ ان کا مسئلہ ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں آپ کہ آپ نے آج ہی پہلی کیمپین یہ کی ہے کہ اب رنگ نسل کی بات مت کرو, اب انسانوں کی بات ہوگی. یا ایھا الناس, تمہارے پاس آ گئے سارے, کالا گورا عربی اجمی سب, بنی اسماعیل ختم کر رہا ہوں میں سارا. اب سب لوگ بات سن لو, سب کے لیے. اب جیسے ہی بنی اسرائیلیوں نے یہ سنا کہ یہ تو ادھر مبعوث ہو گئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں, ہی از دا فالس پروفٹ. سازشیں شروع ہو گئیں, عرب سرداروں کو اکسایا, یہ نہ مار دو, یہ بھائی تمہاری حکومت گئی نہیں تو یہ مکے کی یہ جو ہے حب ختم ہوئی. عرب سردار ویسے ہی تنگ تھے, یہ مل ملا گئے. عرب یہودی قبائل میں مل گئے, مسلمانوں کے خلاف لشکر کشیاں شروع کر دیں. بہت لڑائیاں ہوئی پھر. وہ تو اللہ تعالیٰ کا مضبوط ایک نظام مربوط تھا. مسلمان بہت مضبوط کی ہے اللہ تعالیٰ نے, بڑی کم تعداد کے باوجود. ورنہ یہ تو پوری کیمپین شروع ہوئی تھی. بے شمار یہود قبائل کے ساتھ پھر آپ کی جنگ ہوئی, بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ماننے سے انکار کر دیا. جب ان میں مبعوث ہوا, جب انہیں بتایا گیا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے, میں نے اب عیسائیوں کو بھی بڑی بات کی. جب عیسائی آئیں گے تو ان سے پتا ہوگا. تو وہ سنتے نہیں, مانتے نہیں, کہتے نہیں یہ لکھا بائبل میں لیکن ہم مانیں گے. ہاں تو بار میں نے اکیلے نے کیا, بڑوں نے بتایا, بہت نے بتایا. میں تو ظاہر ہے کسی کی اسٹڈی پڑھتا ہوں نا, ورنہ اس میں احمد دیدات کا نام بہت بڑا نام ہے, بڑی کوشش کی انہوں نے. لیکن عیسائی تو ختم نہیں ہوئے, عیسائی تو ادھر ہی کھڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام رنگ نسلیں قومیتیں بالکل بند کر دی جاتی ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بالکل وہی مرتبہ دے دیا جاتا ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کو مل جاتا ہے, سیدنا علی کو مل جاتا ہے, سیدنا عثمان کو مل جاتا ہے, سیدنا عمر کو. تقویٰ کی بات ہوتی ہے, سب شورا بیٹھی ہے, جس کی بات مضبوط ہے عمل کیا جاتا ہے, مثالیں بنا دی جاتی ہیں. ابھی وہ اہل بیت والے اچھلیں گے نہیں علی دا مرتبہ لا جاتا ہے یوں کی تو, اور بھائی وہ کیا ہے, بھائی کیا, میں وہ ان کی شان میں بات نہیں کر رہا, میں ویسے ہی بات کر رہا, ویسے ہی بات. بہت مضبوط جو آپ کی کیمپین ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ لسانیت کے خلاف, رنگ کے خلاف اور نسل کے خلاف. بڑی مضبوط روایتیں, بہت سخت. اور آپ کی حیات طیبہ میں اس کی زبردست مثالیں مل جاتی ہیں. یا ایھا الناس, اے تمام لوگوں سن لو, سارے کے سارے. تمہارے پاس برہان بھی آ گیا اور نورا مبینہ بھی آ گیا. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما. اب کرنا کیا ہے, اب مسئلے نہیں کرنے, اب برہان اور نور ہدایت تم پہ آ گئے. اب اس پہ تم نے عمل کرنا ہے, فالو, ایمان لاؤ, مضبوطی سے تھامو جو ہم تمہیں دیتے ہیں. وہ القریب اپنی رحمت میں تمہیں داخل فرمائے گا, اپنا فضل دے گا, پہنچائے گا, تمہیں اپنی طرف سے لے جائے گا, اپنی جانب سے تمہیں عطا فرمائے گا سیدھی راہ. یستفتونک, فتویٰ پوچھتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, تو کلالہ کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں کو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ ہے جس کے ماں باپ بھی فوت ہو جائیں اور اس کے بیٹا اور بیٹی کوئی نہ ہو. بہن بھائی ہو سکتے ہیں, بیٹا بیٹی کوئی نہیں, یعنی ڈائریکٹ اس کا جو انہیریٹنس جائے گی وہ کوئی نہیں, اور ماں باپ بھی کوئی نہیں. کمارا ہی مر گیا, مطلب ماں باپ بھی مر گئے اور شادی وادی بھی نہیں, کلہ ہی مر گیا, بہن بھائی ہے, تو اس کی پراپرٹی کیسے چلے گی؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. میں یہ لگا لوں, اتنا میں اندازے لگاؤں گا یہ چیز. کلالہ کی میراث کے بارے میں پوچھتے تو بتا دیجئے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کا نصف حصہ ہے اس کے ترکے سے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ, اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا, اور اگر نہ ہو اس کی بہن کی کوئی اولاد.
فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو 2/3 ملے گا جو اس نے چھوڑا. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، اگر بھائی بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، تو مرد کا جو حصہ ہوگا وہ 2 بہنوں کے برابر ہوگا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ صاف صاف تمہیں بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر شے کا جاننے والا. بڑا سیدھا سادہ. اب اس میں جو وراثت کے معاملات ہوتے ہیں، وراثت کے معاملات ایک مضبوط اصول قرآن شریف میں بالکل نازل ہو گیا جس کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا. بالکل ایک مضبوط اصول، خلاف فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن سرکمسٹینسز دیکھے جاتے ہیں. جب یہ یعنی میں آپ کو صحیح حدیثوں سے بتا رہا ہوں حوالہ کہ اس میں پلس مائنس دیکھے جاتے ہیں کہ جی پچھلی زندگی میں کسی بیٹے بیٹی کو کچھ ملا ہے، کسی کو کوئی زیادہ اضافی یا کسی کو کچھ کم ہوا ہے، کوئی موجود تھا کوئی موجود نہیں تھا، یعنی سارے سرکمسٹینسز دیکھ کے پھر میراث کے فیصلے کیے جاتے ہیں جو قرآن شریف سے باہر نہیں جا سکتے. قرآن شریف کے حتمی اصول کے باہر نہیں جائیں گے، لیکن جو اس کے اندر لین دین ہے پہلے سے وہ طے کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 2 بہنیں 2 بھائی ہیں، والدین ہیں، 2 بہنوں کی شادی کر دی، ظاہر ہے ان کا جہیز اور زیور وغیرہ بھی دیا ہوگا نا. اب ایسے تو ہوتی نہیں شادیاں یہاں پہ بدماشوں میں. میرے جیسا ہو سخت تو پھر کر کے دکھائے کہ ہوتی ہے، لیکن بدماشوں میں نہیں ہوتی، یہ چور بازاری جاری رہتی ہے. اب وہ جو اس کو دیا ہے اس کا حساب کتاب کیا جا سکتا ہے کہ آپ پہلے یہ لے چکے ہیں، یہ معاملات ہو چکے ہیں. باقی جو پراپرٹی ڈسبرس ہوگی، ڈسٹریبیوٹ ہوگی، وہ اتنے پیسوں کی ہوگی، اس میں سے جو لین دین ہے وہ کر لیں. بیٹی کو آلریڈی جو دے دیا اس وقت تو بیٹے کو کچھ نہیں دیا نا آپ نے. جب بیٹی کی شادی کی ہے تو بیٹے کو تو کچھ نہیں دیا نا کہ جی 10 تولے زیور بیٹی کو دے رہے ہیں تو بیٹے کا بھی 10 تولے رکھ دیا. آپ ایسے تو نہیں کرتے. اب 10 تولے سونا ایک ٹھیک ٹھاک بات ہے، آج تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن ایک بات ہے. اور پھر اس میں کپڑا لگتا ہے اور ہو سکتا ہے گاڑی مکان دکان ہو، فریج واشنگ مشین، یہ اپلائنسز، مطلب لاکھوں روپے کی آپ نے کوئی چیز بچی کے حوالے کی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے گا، بالکل گن لیا جائے گا، کوئی حرج کی بات. اگر بیٹا کہے گا جی پہلے لے چکی ہے، اب 2 3 یا 4 بھائی ہیں، اب پراپرٹی ہے اور والدین حیات ہیں اور 1 یا 2 بھائیوں کی تعلیم پہ زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں. ایک بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، 15 لاکھ روپے لگ گیا اس کا، باپ کا فیسیں دے رہا ہے یا ملک سے باہر بھیج دیا. باقیوں کو واجبی پڑھائی ہوئی، ان کا انٹرسٹ پڑھائی میں نہیں تھا، وہ چھوٹے اسکولوں میں پڑھتے، تو وہ پیسے کاؤنٹ کیے جائیں گے نا کہ نہیں کیے جائیں گے. اس دور میں جس دور میں وہ ویسے ایک بچے پہ ضرورت باقی بچوں کے علاوہ انویسٹ کیے گئے وہ گن لیے جائیں گے. تقسیم جائیداد کی اس کے بعد وہ پیسے الگ کیے جائیں کہ جی یہ آپ لے چکے ہیں آلریڈی، اب یہ تو باقیوں میں واپس تقسیم ہوں گے، جو باقی حصہ بچتا ہے اس میں سے ڈویژن کر لی جائے. اب کسی بچے کو اگر ملک سے آپ باہر بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ٹھیک ٹھاک ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک انجینئر بن رہا ہے، ایک ملک سے باہر جا وہ اس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے. اور ایک ہے نارملی کسی گورنمنٹ اسکول میں چھوٹا موٹا پڑھ گیا، ارلی ایجز میں میٹرک کے بعد اسکول کالج نہیں گیا اور کوئی دکان کوئی ورک شاپ بنا لی، تو اس پہ انویسٹمنٹ پیرنٹس کی کم ہوتی ہے. مطلب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سرکمسٹینسز بہت سارے آ جاتے ہیں جس کے بعد آپ وراثت کا قانون قرآن شریف کے حتمی فیصلے کے مطابق حل کر لیتے ہیں کہ اس کو گنا جاتا ہے. یہ کنڈیشنز بار بار چینج ہوتی ہیں، معاشرتی مسئلہ ہے نا، کنڈیشنز بار بار چینج ہوتی ہیں. تو یبین اللہ لکم ان تضلوا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھل کھل کر وہ بیان بتا رہا ہے تاکہ تم گمراہی کے راستے پہ مت جانا، حق تلفیاں مت کرنا، حصے مت مارنا. واللہ، اور قسم یہ ہے تو یہ ہونا پتہ چلنا چاہیے بکل شیء، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. گزارش یہ ہے، بہت سارے معاملات ثانوی حیثیت کے آ جاتے ہیں سبق کے اندر. گزارش میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ جی ٹائم تو ہفتے میں 1 دن ملتا ہے، اور پھر ویڈیو دیکھنے والے بھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں، تقریباً 15-20 لوگ گن کے نا ہمارے پورے سلسلے میں سے اتنا ٹائم نکال لیتے ہیں کہ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کور کر لیے جائے ٹاپکس، کیونکہ بعد میں تو بڑی بڑی شپنگ کارپوریشنز ہمارے سلسلے میں لوگوں کی چل رہی، وہ بیچارے آ تو سکتے نہیں، سال میں 1 دفعہ کبھی آتے ہیں، تو اس لیے کوئی لمبا ہو جاتا ہے کام. تو بہرحال انشاءاللہ پھر کوئی بات کریں.